ہوئی تھی بات تو آپ نے کہا تھا حدیث سامنے ہوتی تو ہو جاتا. تو ابو داؤد کی وہ 20-50 حدیث ہے. کون سی حدیث؟ ابو 5 عورت سے شادی والی. تو وہ ابو داؤد کی مائنر. اچھا اچھا. نہیں میں نے جو پڑھا اس میں نہیں لگ رہا جو آپ کا آنسر تھا وہ ٹھیک اب تو تھا. میرے ذہن سے بھی نکل گیا کہ کیا بات ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ حدیث وہ بتائیے. آپ ابو داؤد 20-50. 2050. اوکے، ابو داود 20-50 کتاب النکاح. اوکے. انی اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افاتزوجها قال لا ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. جی ہاں، اب بتائیے اس میں. جی تو اس میں آپ نے جو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ کیول مشورہ ہے، مطلب وہ ویسا کچھ نہیں ہے. جو میں نے کہا حکمت ہونی چاہیے، اور آپ نے کہا تھا کہ 5 عورت سے شادی کرنا جائز ہے. لیکن اس میں پروفیٹ نے 3 بار منع کیا ہے، اور اس کا آنسر بھی دیا ہے کہ آپ ایسی عورت سے شادی کریں تاکہ جو آؤٹ کم آئے اس سے نمبر آف پرسن جو پیدا ہوں اس پر میں ناز کر سکوں. تو یہ تو کیول مطلب ایسا ہے کہ شادی کو کیول یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیول نمبر بڑھانے کے لیے کریں، مطلب باقی چیزوں پہ زور ہی نہیں ہے. حکمت کہاں گئی اس حدیث میں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کسی بھی چیز کو جو ہے کوہیرنٹلی سمجھیں گے، نہ کہ کسی ایک پوائنٹ کو اٹھا کر کے جی یہ مسئلہ. میں نے مثال دی تھی کس کی، اب مجھے یاد آیا، بریرہ اور مغیث کے واقعے کی. یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی دیتے تھے. کیا اس حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے بریرہ سے، جب مغیث کی بات سن رہے تھے؟ اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں، ہر جگہ وہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ مشورہ ہے. یہاں تک کہ بریرہ نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. ایسے ہی ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو، پالینیشن کے تعلق سے واقعہ ہے جس کو ہم عربی میں تعبیر کہتے ہیں، تعبیر نخل. کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار جو لوگ فارمرز تھے وہ پالینیشن کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، بغیر اس پالینیشن کے کرو. تو جب پالینیشن نہیں ہوا تو جو پیداوار تھی وہ کم ہوئی. تو یہ انصار آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہارے دنیاوی معاملات ہیں، تم جانو. یعنی یہ دراصل ایک مشورہ تھا، وہ مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بیٹل آف بدر میں کس جگہ ہماری پوزیشن ہونی چاہیے مسلمانوں کی، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ کے مشورے پر چلے، اپنی بات پر نہیں چلے. ایسے ہی یہ بات ہے کہ ایک آدمی مشورے کے لیے آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی رائے ہے؟ تو وہ یہ رائے جاننا چاہ رہا ہے مشورتاً. اس کا مطلب وہ شرعی حکم نہیں جاننا چاہ رہا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لائف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیا امہات المومنین سے، ان میں صرف حضرت خدیجہ کے یہاں اولاد ہوئی ہے اور حضرت ماریہ کے یہاں، باقی تو کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی ہے. تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے. جی نہیں تو باقی جو محمد صاحب نے شادی کی تو اس میں تو انہیں پتہ نہیں تھا نا کہ وہ باقی جو عورتیں مجھے ہیں ایک وہ بات بانجھ بتائیے ہیں. کہ اس آدمی کو کیسے پتا چلا کہ یہ بانجھ ہے؟ میں بتا رہا ہوں اس کا ترک دے رہا ہوں میں. وہ ایسے پتہ چل سکتا ہے کہ جہاں پہ ان کی پہلی شادی ہوئی ہوگی وہاں پہ اس آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی، جن میں سے ایک ہوگی تو ان کی اولادیں نہیں ہوئی ہوں گی، پہلی والی کی ہو گئی ہوں گی. بات کی کیا دلیل ہے کہ اس میں غلطی یا کمی جو ہے وہ بیوی کی تھی اور نہ کہ مرد کی؟ یہ تو آپ نے ایک ایسے ہی ایسٹیمیشن کر دیا نا. ایسٹیمیشن کی تو کوئی وہ نہیں ہے گنجائش. جب کمی دونوں طرف ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ کمی ادھر ہی تھی؟ آپ یہ بتائیے ایک عورت سے نکاح کے بعد مطلب بچے ہو رہے ہیں، دوسرے سے نہیں ہو رہے، تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ جو کمی ہے وہ آدمی میں ہے؟ نہیں، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ دوسرے سے بچے ہو رہے ہوں اور اس میں جو ہے وہ بعض مرتبہ کمی بھی نہیں ہوتی بغیر کسی کمی کے ہی، کوئی کمی نہیں ہے دونوں میں، نہیں ہو رہے بچے، یہ خدا کی مرضی ہے. کتنی چلیے مرتبہ کسی بھی طریقے سے نہیں تو کسی بھی طریقے سے پتا تھا مطلب صحابی کو کہ وہ میں مان عورت بانجھ ہے. رہا ہوں کہ ان صحابی نے کسی طریقے سے اندازہ لگا لیا، یہی مان لیتے ہیں کہ ان کی شادی کہیں اور ہوئی ہوگی اس خاتون کی، اور وہاں بچے نہیں ہوئے ہوں گے، تو خاتون مرد نے اندازہ لگا لیا کہ شاید اس کے یہاں بچے نہیں ہوتے ہوں گے، اس لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور مشورہ کے گئے ہیں. میں جو مشورے کی بات کر رہا ہوں یہ حدیث میں کہیں نہیں لکھی، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں مجھے نہیں ملا، وہ حدیث میں لکھی ہوئی بھی نہیں ملے. سر تین مرتبہ منع کیا ہے رسول اللہ نے. 3 مرتبہ مشورہ دے سکتے ہیں بھائی، 3 مرتبہ مشورہ دے سکتا ہے آدمی، 100 مرتبہ مشورہ دے سکتا ہے.
نہیں وہ رسول اللہ ان کی آپ نے بات کو بھی آدمی مشورے کو بھی آدمی ان کی طرح لیتا ہے حرام اور حلال کی طرح. نہیں لیتا، نہیں لیتا. یہی تو میں نے بتایا. اگر مشورے کو حرام اور حلال کی طرح لیتا تو بریرہ مشورہ قبول کرتی کہ نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کیا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے؟ اچھا کوئی ایسی حدیث انصار کے صحابہ نے پالینیشن کے تعلق سے مشورہ کیوں نہیں قبول کیا؟ جی تو سر کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں یہ کہا ہو کہ بانجھ سے بھی شادی کر سکتے ہیں اس طرح یا کوئی کی حکم ہو قرآن میں حدیث میں؟ رک جائیے. ہے نا قرآن میں تو خود ہی حضرت میری دا وومن آف یور چوائس. نہیں ہاں وہ بات بھی صحیح ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، یہ بات بالکل بہت مضبوط دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں جو عورت پسند آئے اس سے نکاح کر لو. پسند تو بانجھ بھی آ سکتی ہے. تو پھر یہاں پر رسول اللہ نے قرآن کی ہی مطلب وہ بات کو نکار دیا. نہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے حرام اور حلال کا فتویٰ نہیں دیا، یہ مشورہ دیا ہے. اب مثلا میں آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں. ابھی کل ہی ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے فون کیا اور اس نے اسی تعلق سے، شادی کے تعلق سے ایک مشورہ مانگا مجھ سے کہ بھائی سب کچھ ہے، بہت اچھی ہے، نیک ہے، فلاں ہے، ڈھکا. میں نے اس کی ایک شرط ہے، تو آپ کا کیا اس تعلق سے رائے ہے؟ میں نے کہا شادی مت کرنا وہاں. تو اب اس کو پسند آ رہی ہے، نیک بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے. اس ایک شرط کی وجہ سے میں نے اس کو منع کر دیا. تو کیا میں نے قرآن کی خلاف ورزی کی؟ بالکل نہیں بھائی. میں نے اس کو بتایا کہ یہ پسند ضرور آ رہی ہے لیکن بہت سی دوسری چیزیں بھی، دوسرے فیکٹرز بھی دیکھے جانے چاہیے. تو ایک شاگرد اپنے استاد سے بعض مرتبہ مشورہ کرتا ہے جس کو وہ اہم سمجھتا ہے. صحابہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں مشورے کیا کرتے تھے. اور اس حدیث کے نیچے مقصد میں چیک کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ہم اتنا لے سکتے ہیں کہ ایک بانج عورت کے ساتھ، جو اسٹیبلشڈ ہوگا، جو عورت جو ہے وہ اسٹیرائل ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. مطلب اگر کوئی چاہے کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، حرام بالکل بھی نہیں. نہیں یہ جو مکروہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کو تو زیادہ حکمت دینی چاہیے 4 شادیوں میں. 4 شادیوں میں حکمت. ہولڈ آن بھائی، سن تو. اگر میں تو اس مکروہ والی بات سے بھی متفق نہیں ہوں، چونکہ یہ علماء کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ہاں اس صورت میں مکروہ ہو سکتا ہے کہ اگر مان لیں ایک مرد کو ایک ہی شادی کرنی ہے اور وہی بانج سے کر رہا ہے، وہ یہ کہ وہ بانج ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد نہیں ہوگی، آگے چل کے انہیں پریشانی ہوگی. وہاں ہو سکتی ہے. بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا کہ اس شخص کی بس یہی شادی ہونے والی ہو، ایک ہی شادی کرنے کا اس کا ارادہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ سارے پاسبلٹیز نکل سکتی ہیں. تو یہ بات ہے. اب رہی یہ بات کہ میں نے قرآن سے بھی آپ کو حوالہ دے دیا. سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ان کی جو زوجہ تھیں وہ بھی بانجھ تھیں اور وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اولاد دے دے. تو ان کو جا کر پھر اولاد ہوئی، لیکن اپنی بیوی کو وہ بانجھ کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بانجھ تھیں، یہاں تک کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے تو بڑی عمر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اولاد ہوئی. تو ایک واقعہ کوئی ہے قرآن میں، اس طرح کی بہت ساری آیتیں اور یعنی احادیث ہیں. جی میں ایک اگلا سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں جی چلیں اچھا ٹھیک ہے، کوئی کریں. جی بولیں. جی جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جیسے زیادہ تر جو آیتیں دکھتی ہیں وہ سچویشن بیسڈ دکھتی ہیں. کوئی سچویشن آئی تب نازل ہو گئی، مطلب اگر وہ سچویشن نہیں آتی تو وہ آیت نازل نہیں ہوتی. جیسے ہم شراب کے واقعے لے لیں، 3 بار آیا. پہلی بار جب صحابیوں نے پوچھا رسول اللہ سے شراب کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ مطلب اس میں بینیفٹ کم ہے اور لاس زیادہ ہے. پھر جب دوسری بار دیکھا مطلب کہ جو نماز کے دوران حضرت علی شراب پیے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی غلط نماز پڑھا دی، تو پھر وہ آیت آ گئی کہ نماز کے دوران نہ مطلب کریں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا حضرت عمر بھی شراب پیتے تھے اور پروفٹ محمد کا بھی حدیث ملتی ہے. اور پھر فائنلی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی. نبیت کا ذکر ہے. آئی ڈونٹ نو نبیت کیا ہے. نبی شراب نہیں ہے، نبی شراب نہیں. ہاں تو بات جو ہے وہ ہاں جی اوکے. تو حضرت علی کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے عربی کے شبد غلط بول دیے تھے. تو اگر خدا کو مطلب گیپ کا پتا ہوتا، مطلب فیوچر کا پتا ہے، تو یہ آیتیں تو پہلے آ جانی چاہیے، ڈائریکٹ بین کر دینا چاہیے تھا. خدا کو فیوچر کا پتا ہے، یہی واقعات تو اس بات کی دلیل ہے. اگر ہم خدا کو خود مان رہے ہیں کہ وہ آل نوئنگ ہے، کہ اس کو پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر کا پتا ہے،
تو ان آیات کو اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ہونے تک اس لیے روکتے ہیں تاکہ لوگ ان واقعات کو ان آیات سے ریلیٹ کر سکیں. اگر پہلے ہی مان لو، میں ایک مثال دیتا ہوں اس میں حکمت کیا ہے. اگر ساری باتیں پہلے ہی آ جاتی، پہلی آیت پہلے ہی دن کہہ دیا جاتا کہ بھئی شراب حرام ہے اور کوڑے پڑیں گے، اور قوم تیار نہیں ہے ابھی شراب کو چھوڑنے پر. آپ کسی اسموکر سے کہیں کہ آج ہی سے، ابھی سے، اسی مومنٹ سے اسموکنگ کوئٹ کرنی ہے، نہیں کر پائے گا، بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، تقریباً ناممکن ہے آلموسٹ. یا کسی کوئی آدمی جو ڈرگ کا ایڈکٹ ہے اس سے ذرا ڈرگ چھڑوا کے دکھا دیں، وہ ٹائم لے گا. ریہاب میں جاتے ہیں لوگ، کئی مہینے لگ جاتے ہیں باڈی کو کلین کرنے میں. یہی صورتحال شراب کی ہے. تو اگر پہلے ہی آیت نازل ہو جاتی اور قوم تیار نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی اور کام نہیں رہ گیا تھا درے بجانے کے علاوہ. وہ درے بجاتے لوگوں کے اوپر، ادھر سزا نافذ کر رہے ادھر سزا نافذ کر رہے. بھائی قوم کو تیار کرنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے یہ علم میں تھا کہ یہ چیز قوم کے اندر ان کی گٹھی میں ملی ہوئی ہے، اس لیے آہستہ آہستہ ان کو ڈی انٹاکسیکیٹ کرنا ہے. تو اب اس لیے آیتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہیں. یہ الگ الگ واقعات پر آیتوں کا نازل ہونا خدا کے عالم الغیب ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ عالم الغیب نہ ہونے کی. اوکے ٹھیک ہے، اوکے چلیں، جی. شکریہ.